اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ صورت سورہ قریش کے بعد اور سورہ قیامہ سے پہلے نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اس صورت سے پہلے سورہ قریش نازل ہوئی اور اس صورت کے بعد سورۃ القیامہ کا نزول ہوا۔ اس صورت کا پورا موضوع قیامت کے واقع ہونے کے احوال اور مناظر پر ہے۔ اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا، اسی سے ملتا جلتا موضوع جو ہے اس صورت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ قرا کا لفظی معنی کیا ہے؟ کھٹکھٹانا، ناکنگ۔ ایکچولی لفظی معنی کیا؟ ناک کرنا۔ اللہ نے کہا کھڑکھڑانے والی، یہ تو سبجیکٹ ہوا، اس کا جو ہے پریڈیکیٹ نہیں آیا، خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھڑکھڑانے والی۔ یہ قرآن کا بتانے کا پیٹرن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑکھڑانے والی کے الفاظ کے ذریعے سے ہم کو جھنجھوڑا۔ قیامت کے بارے میں اس کی ہولناکی کو بتانا چاہ رہا قرآن کہ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جواب اللہ نے نہیں دیا، بعد میں آیتیں ہیں، آخری میں بعد میں آ رہی بات اس کی۔ وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ قیامت کے بہت سارے نام۔ جب کوئی چیز، عرب زبان کی خوبی کیا ہے، جب کوئی چیز کسی کو بتانا ہو اس کو الگ 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 ناموں سے بتایا جاتا ہے۔ قیامت کے 10 سے زیادہ نام قرآن مجید میں آئے، 10 سے زیادہ، جیسے القاریہ، الحاقہ، الطامہ، الصاخہ۔ اس کے علاوہ یوم کے ساتھ بہت الفاظ ہیں، یوم القیامہ، یوم التناد، یوم التغابن۔ اسی طریقے سے اور بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے بیان فرمائے۔ جب قیامت قائم ہوگی، یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے، لوگ میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب بھی ہیں۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے ٹڈیوں کی طرح۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ماحول اور منظر اس آیت میں بیان فرمایا قیامت کا، کہ جب قیامت قائم ہوگی لوگ پرندوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھنے والے، ایک دوسرے پر گرنے والے، مجھے آپ بہت ہی عجیب حالت میں، عجیب منظر میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ اس وقت کی بات ہوگی جب لوگ قبروں سے نکل کے بھاگیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں، اللہ فرماتا ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہا کہ یہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل بھاگیں گے۔ کہ اللہ نے کہا کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈیاں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ تو لوگ، یہی بات نہیں، یہ لوگوں کی یہ حالت ہے، سمجھ رہے آپ؟ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا آگے آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ پریشانی کی حالت میں آدمی کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم پڑتا، کہاں جانا ہے معلوم نہیں پڑتا، کدھر اٹھنا ہے کدھر بیٹھنا ہے معلوم نہیں پڑتا، سمجھ آپ؟ تمام تمیزیں جو ہے بھول جاتا۔ کوئی بھی آفت آ گئی، ایک بلڈنگ میں مثال کے طور پر آگ لگے، مثال بتا رہا ہوں، کوئی آگ لگے ایک بلڈنگ میں، وہاں پر جو بھول چال آتا ہے، لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، سب گھر چھوڑ کے، سب چھوڑ کے جدھر مارے نکلو بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک منظر، اس سے بڑا منظر اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان فرمایا
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے چڑیوں کی طرح، بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ انسان کا یہ حال ہو رہا ہے۔ ہم تو بہت نرم ہیں، ہماری ہڈیاں بہت کمزور ہیں، تھوڑا کیا گر گئے فریکچر آ جاتا ہے ہاتھ میں، پیر میں، سر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بری حالت پہاڑوں کی بیان فرمائی۔ کیا حالت؟ اللہ نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جس دن پہاڑ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، دھنی ہوئی اون کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ روئی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کاٹن کو جب بنایا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، دھنا جاتا ہے۔ اس جب جتنا دھنا جاتا ہے وہ اتنا ہی ہلکا ہو کے اوپر اڑنے لگتا ہے، ڈسک کی طرح بالکل ایسے اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ پہاڑ مضبوط، اتنا چٹان، اتنا مضبوط چٹان، ہڈیاں ٹوٹ جائے ہماری، ہم ہلا نہیں سکتے، سمجھے آپ، اس کو چور نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو دھنی ہوئی روئی کی طرح قیامت دن بنا دے گا۔ اتنا خطرناک ماحول بننے والا ہے جب قیامت آئے گی۔ بتانا کیا چاہتا ہے قرآن؟ قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں جیسا ہم چاہ رہے، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا کئی جانور دنیا سے چلے گئے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ کئی پرندے دنیا سے چلے گئے جن کا وجود ہی نہیں رہا اب دنیا کے اندر۔ کئی طرح کی قومیں دنیا کے اندر تھے، ان کا وجود ہی نہیں رہا، سب غائب ہو گئے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا ہلاکت کے لیے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا مجھے من لگانے کی جگہ نہیں۔ جس نے بھی من لگایا وہ خون کے آنسو روئے گا، وہ پریشان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، جب قیامت قائم ہوگی نا، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اصحاب الحسنات، نیکیوں والے، اور اصحاب السیئات، برائیوں والے، دو ہی قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن۔ آیتیں پڑھ لیں آپ۔ اللہ فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس دن قیامت کے دن ترازو اللہ تعالیٰ رکھنے والا، موازین میزان کی جمع، میزان کے معنی ترازو، جہاں نیکیاں تولی جائیں گی، جہاں ہمارے اچھے اچھے کام تولے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جب نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس کا جو ترازو اگر بھاری ہو جائے، نیکیوں والا جس میں نیکیاں رکھی گئی ہیں، اگر اس کا پلڑا، وہ ترازو والا وہ حصہ اگر نیچے آ جائے تو ظاہر سے بات ہے گناہوں کا پلڑا اوپر آ گیا، ہے نا؟ گناہوں کا پلڑا اوپر آ گیا، نیکیوں والا پلڑا نیچے آ گیا۔ اللہ نے کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ کامیاب آدمی، یہ خوش عیش والی زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، راضی اور مرضی۔ اللہ نے کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی عیش والی زندگی میں ہو، مطلب کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، جب تولا گیا نیکیوں کو بھی برائیوں کی بھی، لیکن نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ خفت، نیکیوں والا پلڑا اوپر آ گیا، ہلکا ہو گیا، مطلب گناہوں والا پلڑا نیچے آ گیا۔ اللہ نے کہا وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے نبی آپ جانتے ہیں یہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس صورت میں جو چیز ہم کو سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، زندگی کے لحاظ سے، اپنے آپ کو بنانے کے لحاظ سے، اپنی سائیکالوجی، اپنی تھنکنگ، اپنے ایکٹیویٹیز اور اپنے ٹارگٹ، اپنے جو ہدف، ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے جو چیز اس کے اندر بہت ساری باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت بیان کی گئی۔ پہاڑ کو روئی بنانا یہ اللہ ہی کر سکتا، انسانوں کو پتنگوں کی طرح، بکھرے پتنگوں کی طرح بنانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ رکھتا۔ یہ دو طاقتیں ہمیں بتاتی قیامت ضرور آئے گی، کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو جو رد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔
دوسری نصیحت کیا ہے؟ زندگی میں ترازو رکھنا اپنے پاس بھی، روزانہ میں نیکی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، میں نیکی میں آگے بڑھ رہا ہوں، گناہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ ترازو یہی دنیا میں لگا لیں۔ کیوں؟ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، برائیوں کو تولے گا اللہ تعالیٰ، اسی کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آج میں صبح 18 گھنٹے فجر سے لے کر عشاء تک، یا جو صبح آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ کھولنے تک میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے آنکھ کھول کے رہا، 18 گھنٹے میں نے کیا کیا؟ عبادت میں کتنا وقت گزارا، میں نے اللہ کے نافرمانی میں کتنا وقت گزارا؟ یہ حساب و کتاب روز کرتے جائے نا، یہی ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا، میرا فیصلہ کیا ہونے والا۔ کتنی بڑی آیت ہے، سوچ کے دیکھیں آپ۔ اس لیے بعض علماء نے اس آیت سے بہت ہی لطیف نقطہ نکالا اور کہا ہر آدمی کو نیکی کرنے کا ٹارگٹ روزانہ متعین کرنا چاہیے، اور گناہ کو چھوڑنے کا، گناہ سے پیچھے ہٹنے کا ٹارگٹ روزانہ میرے آپ رکھنا چاہیے ہمارے پاس۔ مطلب کیا ہے؟ روزانہ نیکی میں ہم سبقت کریں، روزانہ گناہوں میں ہم پیچھے جائیں۔ یہ علامت خیر کی، یہ علامت خیر کی۔ ہم روزانہ گناہ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نیکی میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ پڑھ لیجیے آپ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، جن کے نیکیوں والا پڑھ رہا اوپر آ گیا، اللہ نے کہا تو جو فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم میں۔ اللہ کے رسول اس میں اور ایک اہم نقطہ زندگی کے لیے، نیکی میں سبقت کریں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ گناہ ہے نا اللہ سے دور کرنے والا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے دور کرنے والا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے، رحمت سے دور کرنے والی بات ہے۔ یہ گناہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ رب ذوالجلال کی نافرمانی، جو قیامت قائم کرنے والی ذات ہے اس کی نافرمانی ہے یہ گناہ۔ گناہ چھوڑنے کی فکر، گناہ چھوڑنے کی جو تربیت اس آیت مبارکہ میں ہمیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ کیا فرمایا معلوم ہے آپ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں دے کر ہی صحیح۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ نے کھجور کھایا، کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی تھی آپ کے پاس، ایک گٹھلی، سمجھ رہے آپ؟ کوئی آیا، صاحب میں کھجور کے باغ لگانا چاہ رہا ہوں، مجھے کھجور کی گٹھلی چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ کھجور کی گٹھلی اس کو دے دے، صدقہ کر دیا، اسے ایک نیکی لکھی جائے گی، یہ گناہ مٹا جائے گا، یہ قدم اللہ کی طرف بڑھیں گے، یہ قدم جہنم سے دور ہٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے اندر معمولی سے معمولی چیز اگر تمہارے پاس ہو، اگر وہ دے کر تم جہنم کی آگ سے دور ہو سکتے، بچ سکتے، بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی قباحت کو بیان فرمایا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں، فرمایا یہ جہنم کی جو آگ ہے نا، دنیا جو آگ ہم جلاتے ہیں اس سے 70 ٹائمز زیادہ گرمی والی، 70 گنا جو ہے زیادہ جو ہے پاورفل ہے جہنم کی آگ۔ نار حامیہ، اللہ نے کہا کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ بس زندگی میں سوچیں قیامت تو آئے گی، یہ تو کوئی ٹالنے والی بات نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ قیامت کی تیاری کرنا، قیامت کی تیاری کرنا۔ قیامت کی تیاری کیسے کرنا؟ اسی صورت میں ہی، بہت آسان جملہ۔ قیامت کی تیاری کیسے کرنا؟ نیکی میں آگے بڑھنا، گناہوں کو پیچھے چھوڑتے جانا، اچھے کام میں آگے بڑھنا، اور یہاں برے کاموں میں پیچھے ہٹتے جانا، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ جب تک آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ نیکیوں میں سبقت نہیں کریں گے، یہ ترازو والی بات کیسے سمجھ میں آئے گی بتائیے آپ؟ اور بتاؤں میں آپ کو، آخرت میں اگر کوئی چیز قیامت قائم ہو جائے، اگر کوئی چیز انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے، وہ ہے صرف اور صرف نیکیاں، اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، اچھے کام، اچھے اخلاق، اچھی باتیں، یہی چیز آخرت میں کام آنے والی۔ اور اسی طریقے سے
آخرت میں اگر کوئی چیز ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے وہ صرف اور صرف ہماری گناہیں، جھوٹ، لاپرواہی، دھوکے بازی، فراڈ، کبائر جتنے بھی ہیں، یہ چیز ہم کو نقصان پہنچانے والے. تو گویا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک زندگی کا ایک شیڈول ہم کو دے دیا کہ قیامت آئے گی، تو قیامت جب آئے گی وہاں نیکیوں کا حساب و کتاب ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو گناہوں میں آگے بڑھ گیا وہ ناکام ہو جائے گا. تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہم روزانہ نیکیوں میں سبقت کریں، گناہوں میں پیچھے ہٹتے جائیں. یہی ٹارگیٹ ہے، یہی لائف اسٹائل ہماری ہونی چاہیے. لائف اسٹائل یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہ رہے انہیں کر رہا میں کر رہا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، میں انہیں غلطی کرتے میں بھی کروں گا، انہیں نماز نہیں پڑھتے میں نہیں کروں گا، ان کے پاس کار ہے پلائیں انہوں نہیں کرتا میں کیوں کروں. ایسا ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط کمپٹیشن کر رہے ہیں. ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا، کمپیٹیٹر غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی زندگی کے ساتھ وہ دے گا، ہماری زندگی کے ساتھ ہم کو دینا ہے. لہٰذا یہ سوچ کے دیکھیں آپ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے. جب تک اوپر سے میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کے سمجھانے کا بڑا عجیب طریقہ یہ اللہ تعالیٰ آخرت سے ہم کو سمجھاتا ہے اوپر سے. بھائی ہم کو وہاں جانا ہے، یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل اوپر ہے. تو اوپر میں کیا ہونے والا قیامت، اس کے مناظر کے اللہ نے بیان فرما دیا. اس کے بعد والا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی کون جیتے گا کون ہارے گا. نیکیاں ہیں کامیاب ہو جائے گا، گناہیں ہیں وہ نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا جن کے گناہیں اور نیکیاں برابر سرابر ہو جائیں. اس کا تعلق اللہ نے دوسری صورت میں کہا سورہ اعراف میں کہ وہ لوگ اعراف نامی علاقے میں رہیں گے، اعراف نامی مقام پہ رہیں گے. اللہ چاہا سزا دے کر یا خود معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا. یہ اعراف والے بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر اللہ کی رحمت ہو تو. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. آج رمضان آیا، ماشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہوتی آتی. رمضان گیا ساری خوبیاں چلی جاتی واپس. ایسے دغلا پن کیوں ہماری زندگی کے اندر؟ ایسے دغلا پن کیوں؟ سوچ کے دیکھیے آپ. تو بہرحال اس سورۃ القاریہ میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں تھی جو ہم نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، قیامت کے ہولناک مناظر، نیک لوگوں کا تذکرہ، اصحاب الحسنات نیکیوں والوں کا تذکرہ جن کا انعام جنت ہے، اور گنہ گاروں کا تذکرہ جن کا جو ہے انجام آخری انجام بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا. تو لہٰذا اس سورت کو کیونکہ ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، جب یہ سورت پڑھیں آپ تلاوت کریں سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دو قوموں کا تذکرہ فرمایا، دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. مجھے پہلے والوں میں ہونا، مجھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد گنہ گاروں کا تذکرہ فرمایا. تو ہم کو پہلے نیک لوگوں کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے ہم کو بننا، تو نیکی میں سبقت کرنا. ایسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے سائیکالوجی کو بدلیں، اپنے ایکٹیویٹیز کو بدلیں. انہیں نہ دیکھیں انہیں نہ دیکھیں، خود اپنا گریبان میں جھانکیں. ہم کیا ہیں، ہم کتنے ہیں، ہم کیسے ہیں، کیسے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، کیسے دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے نام کے حقدار ہو سکتے ہیں. بیٹھ کے غور کریں، سوچیں، دعائیں کریں. تھوڑا سا وقت نکالیں روزانہ 10 منٹ اپنے زندگی کا جائزہ لینے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے. اپنے آپ کو جو ہے نیکی والا ہے یا گنہ گار ہے اس کا حساب و کتاب روزانہ 10 منٹ نکالیں. ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں. آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لی، بیٹھ گئے اذکار کرنے کے بعد آپ نے سوچا مغرب سے عشاء تک میں نے کتنے گناہیں کیے، ارے میں جھوٹ بول دیا تھا، ان کو نہیں بولنا تھا، مثال بتا رہا ہوں، ارے فلاں کام نہیں کرنا تھا میں کر لیا، میں آئندہ نہیں کروں گا. روزانہ ہر نماز کے بعد احتساب کریں 2 منٹ 5 منٹ. یقین رکھیے یہ آپ کو نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ہم کبھی جائزہ نہیں لیتے اسی لیے ہم پیچھے ہیں. روز ہم جائزہ لیں گے، آج کی حالت کل نہیں رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور اس صورت میں جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.